اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذکر فرما رہا ہے وعلی اللہ قصد السبیل، تو قصد السبیل سیدھا راستہ، تو دیکھیں یہ جو ہے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتوں کا ذکر فرما کے اب سب سے بڑی نعمت اللہ کی جو ہے وہ ہدایت کا راستہ ہے، اور یہی ہمارا مقصد زندگی ہے کہ اس زندگی میں آ کے ہم اللہ کے راستے کو پہچانیں، اس پر چلیں اور اس سے کامیابی تک پہنچے اور جنت تک پہنچے، جو کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اصل ٹھکانہ بنایا ہے، جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو گویا کہ قصد السبیل جو ہے، اگر اس کی کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت اسے مل جاتی ہے۔ تو راہ بتلانا اللہ کے ذمے ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ تو اس کا کیا سمجھتے ہیں، ہم کیسے سمجھیں؟ دیکھیے ہر نماز میں انسان کو کیا دعا، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ہر رکوع میں، اور سورہ فاتحہ میں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو گویا کہ یہ اس کے ذریعے سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم اللہ سے اپنا زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا کرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ گمراہوں میں نہ شامل ہو جائیں، ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کر دیں، ہمیں تو تیرا صحیح راستہ جو تجھ تک جاتا ہے وہ بتا دے، ٹھیک ہے۔ تو قصد کا معنی سیدھا ہونا ہے۔ تو دیکھیے سب سے بڑی بات ہمیں اس آیت میں یہ پتہ چلتی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں اس کی زندگی قائم رکھنے کے لیے تمام قسم کی اسے سہولتیں اور نعمتیں دے دی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا ایک مقصد پورا کرنے کے لیے بھی رہنمائی بھی کی ہے، فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرمائی، بندوں میں سے مخصوص انسانوں کو انبیاء کا درجہ دیا، اور ان انبیاء کو فرشتوں کے ذریعے اللہ کا پیغام ملا، اور وہ انبیاء کرام نے اپنے اللہ کے بندوں تک یہ پیغام پہنچایا ہدایت کا۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، یہ اللہ ہی کا احسان ہے کہ اللہ نے انسان کی جسمانی ضرورت پوری کرنے کا سامان پہنچایا، جس طرح اسی طرح اس کی ہدایت کا راستہ بھی متعین کر دیا۔ اور جو ہمارا دیکھیے ہماری روح کی بھی ایک غذا ہے، ہماری روح کی بھی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ روح جو ہے وہ پاک ہے، انسان کی روح، انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ توحید پر ہوتا ہے، وہ فطرت پر ہوتا ہے، جو کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے اسے۔ تو اب اس ہدایت کا راستہ جب بندوں کو دکھایا گیا رسولوں کے ذریعے، تو اس کی روح کے لیے غذا مہیا کی گئی تاکہ اس کی روح زندہ رہے اور انسان اس پر چلتے ہوئے اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزارے۔ تو جب زندگی عطا کرنے والے نے خود راستہ متعین کر دیا تو مفکروں، فلسفیوں اور قانون سازوں کو دستور سازی یا قانون سازی کی تکلیف سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے اگر صحیح دین پر سب چلیں گے تو ان کو صحیح قانون بھی مل جائے گا زندگی کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے صحیح بات کون سی ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، کیا حقوق اور فرائض کا پتہ چل جائے گا اسے کہ میرے کیا حقوق ہے اس دنیا میں، میرے کیا فرائض ہیں مجھ پر۔ اور اگر وہ حق اور باطل کا حق، اپنے حقوق اور فرائض کو صحیح طرح سے سمجھے گا، ان کو ادا کرے گا، تو پھر یہ کامیابی ہے۔ تو کیونکہ ان کا علم ہر چیز کا احاطہ نہیں کرتا، انسان اپنی عقل سے ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے بنائے ہوئے دستور اور قانون بدلتے رہتے ہیں۔ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کی عقل جو ہے ہر چیز کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسی لیے کچھ دنوں تک ایک بات صحیح نظر آتی ہے، پھر وہ قانون صحیح طرح سے انسانوں پر لاگو نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہا جائرن، تو جائرن کیا ہے، جار عن الطریق، راستے سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو اس میں فاعل ہے وہ تمام راستے جو اللہ کی طرف سے نہیں ہیں، یعنی نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے، وہ سب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں اور انہیں اختیار کرنے والے گمراہ ہیں۔ جیسے دین بہت سے ادیان بن جاتے ہیں نا دنیا میں، ہم دیکھتے ہیں کتنے ادیان ہیں، تو ہر دین جو بنایا گیا ہوتا ہے وہ جو دین حق نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنے دین بنائے گئے وہ سب کیا ہے، انسان کی خواہشات کے ذریعے خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ کوئی اس میں مشقت نہیں، انسان
اپنی دنیا کے فائدے کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہیں۔ انسان کی عقل محدود عقل کے ذریعے بنائے گئے ہیں۔ تو جائر جو ہے وہ تمام دوسرے راستے جس کے ذریعے انسان سمجھتا ہے اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی، مگر وہ اللہ کی طرف کا صراط مستقیم نہیں ہے، تو وہ اس سے صرف گمراہی ہونا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ تو دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہر چاہتا تو جس طرح تمام مخلوق اللہ کے فرما بردار ہیں، اسی طرح انسان کو بھی فرما بردار بنا دیتا کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ لیکن پھر ہماری زندگی کا یہ مقصد ختم ہو جاتا، کیونکہ انسان اور جن دو مخلوق ایسی ہیں جس کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے فائدے رکھے ہیں اور اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنایا ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے راستہ تو دکھا دیا، رسولوں کے ذریعے پیغمبر بھیجے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہمیں یہاں پر اور کتابیں نازل فرمائی، مگر اس راہ پر چلنا انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا تاکہ اس کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دی جا سکے۔ یہ ہے زندگی کا مقصد۔ ٹھیک ہے، آج بھی جو انسان نافرمان ہے اللہ کے، اپنی منمانی چاہتے ہیں، وہ بھی نافرمانی کے پلان کرتے ہیں، لیکن صرف ارادہ اور کوشش ان کے حق میں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ورنہ انسان کے اپنے جسم کے جو حالات ہیں، اس کا دل کا دھڑکنا، اس کے تمام جو جسم کے اندر کے فنکشن ہوتے ہیں، وہ سارے اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں۔ اللہ ایک لمحے میں کسی انسان کی ساری صلاحیتیں چھین سکتا ہے، اور یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ اچانک سے انسان کو اسٹروک ہوا، کچھ ایسا ہوا کہ اس کا سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تو قادر تو ہر چیز پر ہے، مگر اللہ کے فیصلے حکمت سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستے دکھائے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو ہم اس راستے کو قبول کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کرتے رہیں، دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے گا۔ پھر